الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر معاشرے کے ایک خاص طبقے کے لیے ایک خوبصورت پیغام قرآن پاک دے رہا ہے، جس کا اس وقت ہمارا معاشرہ شکار ہے، اور خصوصاً حکام بالا ان کے نام قرآن پاک کا یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ پہلے اس آیت کو سمجھنے سے قبل اس آیت کا شان نزول سماعت کیجئے کہ اللہ نے کس موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، کیا ہوا تھا۔ تو رب کائنات نے قرآن پاک کی اس آیت کا نزول کیا اور حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری ہے، اور لوگوں میں اس حق کے ساتھ آپ فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، خیانت کرنے والے لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں اور ان کی تائید نہ کریں۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ ہوا کہ ایک بندہ جس کا نام تھا طعمہ، اس نے ایک صحابی جن کا نام قتادہ بن نعمان تھا، ان کی زرہ کو چوری کر لیا، اور زرہ چوری کرنے کے بعد طعمہ نے ایک آٹے کی بوری کے اندر زرہ کو چھپایا، اور چھپانے کے بعد ایک یہودی کے گھر کے اندر وہ بوری رکھ کر آ گیا کہ یہ میری امانت تیرے پاس ہے، میں بعد میں آؤں گا اور تم سے یہ لے لوں گا۔ قتادہ بن نعمان نے جس وقت اپنی زرہ کی تلاش کی اور انہیں شک گزرا کہ میری زرہ کو طعمہ نے چوری کیا ہے، تو اپنی زرہ کو تلاش کرتے کرتے یہ طعمہ کے پاس پہنچے۔ یہ قبیلہ بنی ظفر کا ایک بندہ تھا، تو چونکہ پورا خاندان قبیلہ وہ اس معاملے کے اندر ملوث ہو گیا آخر کے اندر، اس لیے میں نے 7 قبیلے کا تذکرہ کیا۔ تو جس وقت قتادہ بن نعمان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ زرہ کی تلاش شروع کی، تو قدموں کی تلاش کرتے کرتے انہوں نے رستے میں گرا ہوا آٹا دیکھا، کیونکہ بوری میں آٹا تھا، زرہ پڑی تو بوری پھٹ گئی، اور جدھر جدھر وہ بوری جاتی رہی آٹا پیچھے گرتا رہا۔ تو یہ اس آٹے کے تابعداری کرتے ہوئے اسے تلاش کرتے کرتے یہودی کے پاس پہنچ گئے، اور جس وقت وہاں انہوں نے تلاشی لی تو انہیں وہ بوری مل گئی، اور بوری کے اندر آٹے میں زرہ کو چھپایا ہوا تھا۔ یہودی سے پوچھا کہ یہ زرہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو یہودی نے سچی بات بتا دی کہ طعمہ اس نے میرے پاس یہ زرہ رکھوائی ہے۔ اب یہودی کو معاملے کا پتہ نہیں تھا کہ یہ چوری کی زرہ ہے، اور طعمہ چوری کر کے یہ میرے پاس رکھ کے گیا ہے، اور یہودی نے اس بات پر
اپنی ایک جماعت یہودیوں کی لائی اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم اس چوری کے اندر ملوث نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا، اس بات کا علم ہی نہیں تھا، یہ تو توما ہمارے پاس رکھ کے گیا ہے۔ اب جس وقت توما کے خاندان کو اس بات کا پتہ چلا تو توما کا جو خاندان تھا بنی ظفر، انہوں نے ایک ارادہ کیا، انہوں نے کہا ہم ایسا کریں گے، توما کو بچائیں گے اور اپنے خاندان کو بھی رسوائی سے بچائیں گے۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہو جائے گی، ہمارے اوپر چوری کی تہمت ثابت ہو جائے گی، چونکہ چور ہمارا ہے، ہمارے خاندان کا ہے۔ تو ہم اس معاملے کو بدلنے کے لیے ایسا کریں گے کہ یہ سارا معاملہ ہم یہودی پہ ڈال دیتے ہیں، ہم جھوٹی قسم اٹھا لیں گے کہ زرا اس یہودی نے چوری کی ہے، توما کا زرا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ پلان بنا رہے تھے کہ جھوٹی قسم اٹھا کر یہودی کو پھنسایا جائے اور جو اصلی چور ہے اسے بچایا جائے، اور بچایا کیوں جائے؟ تاکہ ہماری جو خاندانی عزت ہے وہ برقرار رہے۔ تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر یہ نور اتار دیا، بتا دیا چور کون ہے، معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ چاہتے یہ تھے، قبیلہ بنی ظفر کے لوگ، بظاہر توما جو تھا وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، مومن تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے، ہمارے قبیلے کی عزت برقرار رہے اور یہودی کو سزا دی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ایسا نہیں کیا کہ سامنے فیصلہ کروانے کے لیے کوئی بھی آئے، اس کا تعلق کسی قوم سے ہو، کسی خاندان سے ہو، کسی مذہب کے ساتھ ہو، جو حق پر مبنی فیصلہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی فیصلہ دیا کرتے تھے۔ اب قرآن پاک نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہودی سچا ہے، اور توما پر وہ چوری ثابت ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توما کے خلاف فیصلہ دیا۔ بظاہر یہ مومن تھا، لیکن یہ نہیں کیا، تائید نہیں کی کہ اپنا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے تو ہم اس کی سائیڈ لے لیتے ہیں اور یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو نبیوں کے شان ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایک بار ایسا نہیں ہوا، بارہا ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ ایک بلند خاندان کی عورت چوری کے کیس کے اندر پکڑی گئی، اور جس وقت چوری اس پر ثابت ہو گئی، ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا، تو بعض لوگوں نے آ کے سفارش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ یہ بڑے خاندان کی ہے، معاملات بہت بگڑ جائیں گے، آپ ایسا کریں، اس کا جو چوری کا فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہے، آپ اس فیصلے کو واپس لیں، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے، چونکہ خاندان بڑا ہے، معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے کہ تم مجھے سفارش یہ دے رہے ہو کہ جو اصلی مجرم ہے میں اسے چھوڑ دوں، اور جو فیصلہ ہے میں وہ فیصلہ واپس لے لوں۔ جلال میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا یہ عورت تو یہ عورت ہے، اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہوتی تو مجھ محمد کا یہی فیصلہ تھا۔ میں بندے دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا، میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ کہنے کا معنی یہ، اس آیت کریمہ کے اندر قیامت تک کے حکام کو، جو جج ہیں، جو قاضی ہیں، ان کے لیے ایک منارہ نور بتایا گیا کہ تمہارے سامنے کوئی فیصلہ آ جائے تو تم نے دڑا بازی نہیں کرنی، پارٹی کو نہیں دیکھنا، پیسے کو نہیں دیکھنا، اور دوستی سلام دعا کو نہیں دیکھنا، بلکہ تم نے فیصلہ عین انصاف کے مطابق کرنا ہے۔ یہ تم سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اور اگر تم ملزم کو رعایت دیتے ہو، یعنی جرم ثابت ہونے کے بعد بھی رعایت دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیتے، پیسے لے کے بک جاتے ہو، تمہارا انصاف بک جاتا ہے، تو پھر تمہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے کٹہرے کے اندر کھڑا کیا جائے گا اور تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں اپنے ماحول کے کہ اس وقت ہماری عدالتیں وہ کس طرح کا انصاف کر رہی ہیں۔ جرم کرنے کے بعد لوگ پیسے دے کر وہ باہر آ جاتے ہیں، وہ سزا نہیں پاتے، قاضی خرید لیتے ہیں، جج خرید لیتے ہیں، یہاں پرچیاں چلتی ہیں، یہاں تعلقات چلتے ہیں، یہاں پارٹی بازی ہوتی ہے۔ پارٹی بازی فیصلہ کون سا ہے جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے، شرع کے مطابق ہوتا ہے؟ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہمارا مذہب تعصب کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔
یہ میری برادری کا بندہ ہے، یہ میرے خاندان کا بندہ ہے، یہ میری پارٹی کا بندہ ہے، تو میری برادری کا بندہ جو بھی کرے میں کہوں گا ٹھیک ہے چونکہ میری برادری ہے، میری پارٹی کا بندہ جو بھی کرے میں کہوں گا ٹھیک ہے چونکہ میری پارٹی ہے، میرے خاندان کا بندہ جو بھی کرے میں کہوں ٹھیک ہے چونکہ میرے خاندان کا بندہ ہے۔ ہمارا مذہب اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تعصب، تائید کرنا غلط، اپنی برادری کی، اپنی قوم کی، اپنے ہم زبان کی اور اپنے رشتہ داروں کی، وہ غلط بھی کریں تو کہنا یہ درست کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ بات غلط ہے، تمہیں غلط کو غلط کہنا ہوگا، تمہیں ظلم کو ظلم کہنا ہوگا، تمہیں اس بندے کی تائید کبھی نہیں کرنی جو ظالم ہے۔ میں اس پر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب برادری ازم، رشتہ داری، جان پہچان، اس کے اندر کسی کی تائید میں آ جانا، کتنے جرم ہوتے ہیں، لیکن برادری میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں یار برادری کا ہے، ظلم کر رہا ہے لیکن بولتے نہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں برادری کا ہے۔ بھئی برادری کا ہو، خاندان کا ہو، رشتہ دار ہو، اب بیٹی سے بڑھ کر تو کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بھی ہوتی تو میرا فیصلہ یہی تھا، برادری تو برادری ہے، خاندان تو خاندان ہے، پارٹی تو پارٹی ہے۔ تو تعصب کی اینک ایک مسلمان کبھی بھی نہیں پہن سکتا۔ مسلمان ہمیشہ عدل و انصاف کا بول بالا کرتا ہے۔ آئیے میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں حق سچ کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ وہ بات کرنے کی توفیق دے جس سے رب راضی ہوتا ہے اور رب کا رسول راضی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے والد نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ ہم جو اپنی قوم سے، خاندان سے، قبیلے سے محبت رکھتے ہیں، کیا یہ بھی تعصب کے اندر آتا ہے؟ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ فرمایا نہیں، قوم سے محبت تعصب نہیں ہے، بلکہ قوم کی ظلم کے اندر مدد کرنا یہ تعصب ہے۔ وہ غلط کر رہے ہیں، ان کے غلط کو غلط نہ کہنا یہ تعصب ہے۔ وہ ظالم ہیں، ان کے ظلم کو ظلم نہ کہنا یہ تعصب ہے۔ محبت تعصب نہیں ہے، بلکہ ان کے ظلم کو ظلم نہ کہنا یہ تعصب ہے۔ خاندان ہمارا ہے، چونکہ برادری ہماری ہے، پارٹی ہماری ہے۔ اب ہمارے ہاں دیکھ لینا، اس وقت الیکشن کا دورہ ہے، کون سی پارٹی والا ہے جو اپنی پارٹی کے متعلق کہتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر فلاں فلاں بندہ غلط ہے، فلاں فلاں بندہ اس نے کرپشن کی ہے، فلاں فلاں بندہ ہے وہ ملک کے معاملے کے اندر مخلص نہیں ہے؟ کون کہتا ہے یہ؟ نہیں، جھوٹا ہے۔ جھوٹا ہونے کے باوجود جتنے پارٹی ورکر ہیں وہ اس کے نعرے لگائیں گے، وہ سمجھیں گے اس سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر اعلیٰ کوئی نہیں۔ یہ حال ہے اس وقت مسلمانوں کا، ان کی زبان نہیں، ان کا ایمان نہیں، ان کا پختہ یقین نہیں ہے، یہ تائید پارٹی بازی کرتے ہیں، رشتہ داری کی، قومیت کی، سلام دعا کی۔ سلام دعا کہتے ہیں ہمارا وہ سلامت رہے، مذہب جاتا ہے چلا جائے اور دین برباد ہوتا ہے ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا حضور نے ارشاد فرمایا جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے، جو بغیر وجہ کے جنگ و جدل کرے، لڑائی جھگڑا کرے اور تعصب کی جانب بلائے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جب مرے گا جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ تعصب جو ہوتا ہے، لسانی تعصب، برادری کا تعصب، خاندانی تعصب، سلام دعا، پارٹی بازی، فرمایا اس تعصب کے اندر اگر بندہ زندگی بسر کرتا ہے، حق کو حق نہیں کہتا، باطل کو باطل نہیں کہتا، ظلم کو ظلم نہیں کہتا، ظالموں کو جانتے ہوئے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں جب مرے گا جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ مجھے بتائیں یہ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین نے اپنا پورا خاندان کیوں قربان کیا؟ ظلم کے حق کے اندر آپ آواز اٹھاتے، اگر نہ اٹھاتے جان بچ جاتی، قبیلہ بچ جاتا، خاموش رہتے، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، لیکن آپ نے ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو میدان کے اندر پیش کیا، اپنا پورا گھر پیش کر دیا اور بتایا
کہ ہم نبیوں کے خاندان سے ہیں، ہمارا طریقہ کار یہ ہے، ہم جان دے دیتے ہیں پر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ اور یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ اس وقت مسلمان کی کیا شان آپ پوچھتے ہیں کہ مسلمان جناب ایک چائے کی پیالی پہ بک رہا ہے، 1000 روپے پہ بک رہا ہے، سلام دعا پہ بک رہا ہے، اور جناب ظالموں کے، دشمنوں کے اور ایسے لوگوں کے وہ نعرے لگاتا ہے، اپنی زبان سے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے میری پارٹی ہے، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کن کے لیے جان دے رہا ہے۔ یہ کل قیامت کے دن اسے چھڑا نہیں سکیں گے۔ اور جہاں جہاں ظلم ہوگا یہ ظالم اس ظلم کے اندر شریک ہوں گے، اور ان ظالموں کی مدد کرنے والا بھی ساتھ شریک ہوگا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت ڈرنے والا معاملہ ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ شستہ ہونا چاہیے، اور خصوصاً قرآن و حدیث کی صحبت میں بیٹھنے والا بندہ وہ نہ ڈر ہونا چاہیے، اور اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا روزی رزق وہ کسی بندے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، کسی بندے کی سلام دعا کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، یا میرے معاملات وہ دنیا میں کسی بندے کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے اگر اپنا رابطہ خالق سے رکھا ہے تو میرے معاملات بھی خالق ہی حل فرمائے گا۔ دنیا کے جتنے رابطے ہیں یہ عارضی رابطے ہیں، ٹوٹنے والے ہیں، آج کوئی ہے تو کل نہیں، اگلے دن ہے تو پھر اگلے دن نہیں۔ یہ تماشے تو اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور دیکھتے چلے جائیں گے۔ حق کا بول بالا کرنے والا مسلمان دنیا کے اندر بھی عزت پاتا ہے، اور موت کے وقت بھی اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں تیسری حدیث بھی اس عنوان پر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین بندہ کون ہوگا؟ یہ بہت خاص معاملہ ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین بندہ کون ہوگا؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بندہ ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ یہ بہت پھیلا ہوا معاملہ ہے۔ جس نے کسی کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا لیا، دوست بچ جائے، یار بچ جائے، برادری بچ جائے، بیلی بچ جائے، کسی کی دنیا کی خاطر۔ یہ ہمارے گھر سے بھی معاملہ شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے ماں باپ وہ کہتے ہیں اولاد کو ہم جناب روشن مستقبل دیں گے، اور روشن مستقبل دینے کے لیے حرام کاریاں کرتے ہیں، دھوکے بازیاں کرتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں، اور بہنوں کا حق کھاتے ہیں، جائیدادوں پہ وراثت کے اندر قابض رہتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اور دوسروں کی زمینیں جو سرکاری زمینیں ہیں وہ کاغذات اپنے نام لگوا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم اولاد کا مستقبل روشن کر رہے ہیں۔ اس طرح مستقبل روشن نہیں آتا۔ آقا فرماتے ہیں وہ بندہ بدترین بندہ ہے جو کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے گا۔ کوئی تو کوئی ہے، اپنا بیٹا بھی ہو تو بیٹے کی خاطر یہ دنائی نہیں ہے کہ بندہ اپنی آخرت کا سودا کر لے۔ اور جو بندہ حرام حلال کے اندر فرق نہیں کرتا، دنیا میں اس کی دوڑ لگی ہے، جدھر سے آتا ہے وہ کہتا ہے مال آنا چاہیے، حرام ہے، حلال ہے، سود کا ہے، ملاوٹ کا ہے، دھوکے کا ہے، کسی بھی جیت سے مال میرے پاس آنا چاہیے، اس کے لیے میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے ایک بہت ڈرا دینے والا جملہ بولا ہے۔ جب آخری ٹائم بندہ کا ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں جاندی واری ڈرونا بنیو ہاتھ نہ لاندے ڈر دے۔ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، ڈر رہی ہوتی ہے، میت کو جناب ہاتھ لگانے سے ڈر لگتا ہے، میں غسل نہیں دوں گا، میں پاس نہیں آؤں گا، تو آپ فرماتے ہیں جاندی واری ڈرونا بنیو ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنا لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ یہ تو سب مٹیاں ڈال کے واپس چلے آتے، کوئی ساتھ نہیں جاتا، اس اندھیری قبر کے اندر اکیلا ہی چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ڈرا دینے والا ہے۔ فرمایا وہ بندہ بدترین ہے جو کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے۔ بالکل جھوٹ کے اندر، ظلم کے اندر، بغاوت کے اندر، اور وہ معاملات جن کے اندر نظر آ رہا ہے دھوکا ہو رہا ہے، کسی کی تائید نہیں کرنی چاہیے، نہ برادری کی، نہ پارٹی کی، نہ خاندان کی۔ خاندان والا بندہ غلط کر رہا ہے اسے غلط کہو، پارٹی کا بندہ غلط کہہ رہا ہے اسے غلط کہو، کوئی بھی دوست یاروں کے اندر اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اسے غلط کہو۔
یہ نہیں کہ چونکہ یہ خاندان ہے، چونکہ یہ پارٹی ہے، چونکہ یہ سلام دعا والے بندے، اب ہم انہیں تو نہیں کہہ سکتے نا۔ مذہب کہتا ہے نہیں، یہ تعصب تمہیں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ تعصب سے بچنے کا ہمارا مذہب ہمیں حکم دے رہا ہے۔ بہت گہرا سبق ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ دعا یہ کریں اللہ تعالی ہمیں عدالتوں سے محفوظ فرمائے۔ اس وقت جو معاملات ہیں وہ ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہماری دسترس سے باہر ہیں جناب۔ سب کچھ بک رہا ہے، زبانیں بک جاتی ہیں، گواہ بک جاتے ہیں، فیصلے بک جاتے ہیں، راتوں رات قاضی بک جاتے ہیں، ڈھیروں مالوں کے سبب، نیشنلٹیوں کے سبب وہ قاضی اپنی بوریاں لگاتے ہیں۔ جس ملک کے اندر یہ معاملات ہیں وہاں انصاف بلا کس کو ملے گا؟ روتے اور تڑپتے رہتے ہیں۔ مجھے اس باپ کی کہانی یاد ہے، مرکزی مسجد کے اندر میں نے زور کی نماز پڑھی تو میرے ساتھ رو رہا تھا، نماز سے فارغ ہو کے رو رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کیا رونے کی وجہ ہے؟ تو اس دن اس کے خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کہہ رہا تھا میرے 2 بیٹے قتل کے کیس کے اندر 2 سال اندر رہے اور آج میں سجدے میں رو رہا ہوں، اللہ نے باعزت مجھے بری کیا ہے۔ ان ظالموں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہ اللہ کی طرف سے میری مدد آئی کہ اصلی قاتل پکڑے گئے، وگرنہ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جرم کیا نہیں ہوتا وہ سزائیں بھگت رہے ہوتے، اور جنہوں نے جرم کیا ہوتا ہے وہ باہر پھر رہے ہوتے۔ یہ جو کہ جب معاشرے کے اندر نا انصافی ہوتی ہے پھر معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کا بول بالا کیا ہے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، آقا حضور بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان بندے کو اپنا فیصلہ انصاف کے مطابق کرنا چاہیے اور تعصب کی اینک نہیں پہننی چاہیے۔ اچھا، اس آیت کے دوسرے حصے کے اندر بھی ایک بڑا خوبصورت سبق ہے، مختصر 1-2 حدیثیں اس پر بھی ہم سماعت کریں گے، وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ یہ جو معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے، یہ ڈیلی بیس پہ ہونا چاہیے۔ یعنی توبہ کو لوگ سال کے بعد رمضان تک ملتوی کر کے رکھتے، اور یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ جب استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور اگر توبہ استغفار معافی چھوڑ دے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک گناہ بندے کی زندگی میں آیا، ابھی اگر آپ آنکھ بند کر کے دیکھیں نا، 1 مہینہ پہلے ہم نے کیا 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 تھا، ہمیں کچھ یاد نہیں آئے گا، اور جب 1 مہینہ پہلے کا یاد نہیں ہے تو 1 سال کا بھی نہیں آئے گا، جب 1 سال کا یاد نہیں ہے تو ہو سکتا ہے پیچھے ہم چلتے چلے جائیں، ہر دن کی کتاب ہماری کلوز ہو رہی ہے، جب ہر دن کی کتاب کلوز ہو رہی ہے تو کچھ لکھا جا رہا ہے، غلط کریں گے وہ غلط محفوظ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو توبہ ہے یہ اصل کے اندر گناہوں کو معاف کروانے کا ایک صابن ہے، یہ نامہ اعمال کو صاف کرنے کا ایک صابن ہے، اور چاہیے کہ ڈیلی بیس پر اللہ کے دربار کے اندر معافی مانگی جائے، اور خود اپنے جرم کا احساس پیدا کر کے کہ دانستہ طور پہ نادانستہ طور پہ مالک ہم سے جو خطائیں ہوتی رہی، گناہ ہوتے رہے، ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں، ہم تو نہیں جانتے، تو جاننے والا ہے، اے اللہ ہم تیرے دربار کے اندر معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ یہ فائدہ ہے جب بندہ تائب ہو جاتا ہے گناہوں سے، اور کتنا اونچا یہ کام ہے، چونکہ قرآن پاک میں 70 بار سے زائد مرتبہ اللہ نے استغفار توبہ کا ذکر کیا ہے، اور ہر بار ساتھ جب بھی توبہ کا تذکرہ ہوا، استغفار کا تذکرہ ہوا، ساتھ رب نے یہ جملہ بولا، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مانا کیا؟ رب کہتا ہے میں بخشنا چاہتا ہوں، تم بخشش مانگو، تم پلٹ کے آؤ، معافی مانگو، توبہ کرو، 1 قدم بڑھاؤ گے میں 10 رحمت والے قدموں سے تمہارا استقبال کروں گا۔ یہ دیکھیں نا قرآن کے اندر کتنی محبت والی صدا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے کریم رب کے دربار سے دھوکے میں ڈالا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے، پلٹ کے واپس آ جا۔
تو ہی قدم اٹھائے گا تیرا رب 10 رحمت والے قدموں سے تیرا استقبال فرمائے گا۔ اور دیکھیں ہمارا جو ازلی دشمن شیطان ہے یہ ہمیں گناہوں کے اندر ملوث کرتا ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ گناہ ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک مومن ہے اور اس میں گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہونے کے بعد گناہ کا نامہ اعمال میں برقرار رہنا یہ نقصان والی بات ہے، گناہ لے کے ساتھ قبر میں چلا جانا یہ نقصان والی بات ہے۔ اسی لیے جس وقت شیطان اللہ کے دربار سے نکلا تھا تو شیطان نے ایک وعدہ کیا تھا رب کے دربار میں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ مولا ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک روحیں تیرے بندوں کے جسم میں ہیں میں نے گمراہ کرتا رہوں گا، میں نے لوٹتا رہوں گا، میں نے گناہوں کے اندر ملوث کرتا رہوں گا، میں نے سیدھے رستوں سے گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ اس نے وعدہ کیا تھا اللہ کے دربار سے نکلتے ہوئے، اور اس کو اللہ نے جواب کیا دیا تھا؟ وہ جواب محبت والا جواب ہے، سننے والا جواب ہے، وہ اللہ کی رحمت کو بیان کرنے والا جواب ہے۔ رب نے شیطان کو جواب یہ دیا تھا، اے شیطان جب تک روحیں میرے بندوں کے جسم میں ہیں تو انہیں گمراہ کرتا رہے گا، اور جب تک میرے بندے معافی مانگتے رہیں گے میں رب انہیں معاف فرماتا رہوں گا۔ اس نے بالکل کوئی شرط رکھی نہیں ہے، فلاں معافی مانگنے آئے تو معاف کروں گا، فلاں آئے تو نہیں کروں گا، اس عمر میں آئے تو کروں گا، اس عمر میں آئے تو نہیں کروں گا۔ اتنی کھلی چھٹی اس نے دی ہے، موت سے پہلے فرمایا حضرت اسرائیل کے آنے سے پہلے جب بھی کوئی میرے دربار میں معافی مانگنے آئے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ یہ ابھی راتیں لمبی ہی چل رہی ہیں اور سو کے بندہ تھک جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت عادت ابھی سے زندگی میں شامل کر لیں، رات کے پچھلے پیر تھوڑی دیر کے لیے اٹھنے کی، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جائیں، تہجد کی عادت وہ اپنا لیں۔ شعبان آ رہا ہے، آگے رمضان کی بہاریں آ رہی ہیں، ہر رات میں جو پچھلا پیر ہوتا ہے خاص اس پچھلے کے پیر کے متعلق حدیث موجود ہے، جس حدیث کا ترجمہ میاں صاحب نے کیا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ کوئی آئے بخشش مانگنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی صلح کرنے والا، مصلی بچھائے رات کے سناٹے کے اندر، وہ اللہ کے دربار میں جو مانگے گا رب اسے عطا فرمائے گا۔ تو اس پر نہ بے شمار احادیث مبارکہ ہے۔ آخری حدیث ہم سننا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور ہم عقیدہ بارہا سن چکے کہ نبی سارے کے سارے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم مانا کہ نبی کی زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ ہو سکتا، اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ میں نے گناہ کیا تو کیا ہوا، آدم نے بھی گناہ کیا تھا، یہ بہت غلط جملہ ہے۔ کسی نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ گمراہی ہے، اور بعض اوقات بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ سارے کے سارے نبی اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ معصوم پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، سرکار فرماتے ہیں میں رب کا نبی ہو کے ہر روز 100 مرتبہ اللہ کے دربار میں استغفار کرتا ہوں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، 100 مرتبہ اللہ کے دربار میں استغفار کرتا ہوں۔ تو وہاں پر محدثین نے جملہ بیان کیا کہ نبی جب استغفار مانگے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم مانگیں تو اس کا معنی ہے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، اور نبی استغفار مانگے اس کا معنی یہ ہوتا ہے، دو معنی، ایک نبی اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے مانگتے ہیں، اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ استغفار مغفر سے بنا، مغفر دیگچی کے ڈھکن کو کہا جاتا ہے، اوپر والی جگہ کو مغفر کہا جاتا ہے۔ جب نبی استغفار کریں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی اللہ سے درجوں کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، مولا نیچے والا درجہ چھپا کے ہمیں اوپر والا درجہ عطا فرما۔ نبیوں کے استغفار کا یہ معنی ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن بندے کو یہاں سے ایک سبق لینا چاہیے کہ اگر ہمارے نبی بے گناہ ہو کے معافیاں مانگتے ہیں تو ہمیں رب کے دربار میں کتنا رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ خوبصورت آخر کے اندر ایک سبق بھی ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کی سعادت عطا فرمائے، اور عدل و انصاف قائم کرنے والے لوگوں کی تائید کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔